رحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ بظاہر تو ایک میاں بیوی کی ہے، لیکن جب آپ یہ سٹوری سنیں گے تو آپ کو اس میاں بیوی والے رشتے کے اوپر بھی بڑی ایک گھن اور بڑا ایک تعجب محسوس ہوگا کہ یہ ایک میاں بیوی کا جو اتنا مقدس اور اتنا عظیم اور اتنا اچھا رشتہ ہے، اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس کو اتنا گھنونے ذہنیت کے مالک اور اتنا انتقامی ان کے اندر کوئی آگ پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہ راولپنڈی کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے جناب، میاں کا نام ہے بادشاہ خان، یوسف خان کی بیٹی ہے۔ یہ ظاہر ہے خان ہے تو پٹھان، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یوسف خان کی بیٹی ہے، 12 سال عمر ہے۔ تو بادشاہ خان کے ساتھ اپنے بھانجے کے ساتھ یوسف خان اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے۔ اچھا، ماں باپ نا بعض اوقات اپنی جو ذمہ داری اتارنے کے لیے، اپنا فرض نبھانے کے لیے ایسی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ایسا سٹیپ لے جاتے ہیں کہ بیٹی ہے اس کو ہم کیا اب پالیں پوسیں، ٹھیک ہے، یہ ایک معقول اس کی ایج ہے، حالانکہ یہ نابالغ ہے، 12 سال 14 سال 16 سال 16 سال کے بعد شادی اگر لڑکی کی ہو جائے تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے، 18 سال اصل عمر ہے ہمارے قانون کے مطابق، 12 سال ایج ہے بچی کی، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ تھوڑے عرصے بعد اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ 14 سال عمر ہے بچی کی، 28 برس عمر ہے لڑکا جو بادشاہ خان ہے، جو یوسف خان کا بھانجا ہے رشتے میں، اس کے ساتھ یہ شادی، راولپنڈی کا ایریا، یہ اس کے ساتھ وہ یعنی کیا کرتا ہے کہ اس کو ننگا کر کے، اس کو باندھ کر اپنے بیڈ کے ساتھ، اپنی چارپائی کے ساتھ، اس کے ساتھ، اب ہم اس کو زنا یا بدفعلی یا کوئی اس طرح کا نام نہیں دے سکتے، اس کی بیوی ہے، وہ باندھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ظلم ہے، یعنی ایک بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کو بیڈ کے ساتھ باندھ کے، اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ کے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے طریقے استعمال کر کے اس کے ساتھ سیکس کرنا، پھر اس کے ساتھ ایسی بیہودہ حرکات کہ آپ ڈانس کریں، آپ اگر ڈانس نہیں کریں گی تو میں آپ کو مطلب باہر روڈ کے اوپر ایسے ننگے نکال دوں گا، اور بالآخر ہوا ایسا ہی کہ اس نے اس کے ساتھ مطلب جو ہم بستری آپ کہہ لیں کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن یہ ہم بستری اس لیے میں نے لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس کو بیڈ کے ساتھ باندھا ہے، اس کو باندھ کے اس کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں، پہلے تو اس نے اس کو آپ ایسے ڈانس کرو، آپ ایسے پوز کرو، آپ ایسے کرو، اس طرح کرتے کرتے بالآخر اس نے، وہ بچی تھی، کم عمر تھی بیچاری، اس کو 100 مسائل، اب میں وہ کہتے ہیں کہ شرع کے آگے شرم کیا، تو میں 2-3 چیزیں اس میں آپ کو تفصیلاً بیان کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ملک میں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں علماء کا، مولویوں کا بڑا زور ہے، تو سیکشول جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں سمجھتے، لیکن بچیوں کو کم از کم یہ تھوڑی بہت اویئرنیس ہونی چاہیے، بچوں کو بھی ہونی چاہیے، لڑکوں کو بھی ہونی چاہیے، چلو ماں باپ کے ذریعے ہو جائے، دوستوں کے ذریعے ہو جائے، تو جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کو بتایا جائے۔ لیکن اب یہ بچی نابالغ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کیا بتایا گیا، کیا نہیں بتایا گیا، لیکن ایسے واقعات ناواقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک بڑا گھنونا واقعہ ہے۔ بچی کی عمر 12 سال ہے، 12 سال کی بچی کو میں بھی اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بچی کو 12 سال کی عمر میں سیکس میں پرابلم ہو، وہ برداشت نہ کر سکتی ہو اس شخص کو، تو وہ ایک دیو ہیکل یا ایک جاہل قسم کا، ایک گنوار قسم کا ایسا شوہر جو کہ اپنی بیوی کو میں بھی بیوی سمجھ کر استعمال نہ کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی گھنونی درندگی کرتا ہو،
اس کو پیچھے سے استعمال کرتا ہو، ایسی چیزوں سے وہ بچی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، کم عمر ہے، تو وہ اس کو طرح طرح کے جو ہے پوز بنواتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے بادشاہ خان، تو اس بچی کو مجبور کر دیتا ہے، لیکن وہ بچی بیچاری جب اس کی بات کو نہیں مان پاتی تو پھر اس کو وہ ننگا برہنہ حالت میں روڈ پہ نکال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو وہاں محلے دار جو ہیں، یہ میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ خان، یہ علاقے کا نام ہے گرجا روڈ، ملک کالونی گرجا روڈ، یعنی ملک کالونی گرجا روڈ کے اوپر اس کو ننگی کو برہنہ حالت میں بچی کو، اپنی بیوی کو باہر نکال دیتا ہے بادشاہ خان، اس کا شوہر۔ وہاں محلے دار دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاتون ہے، بچی ہے، ظاہر ہے ہر انسان ایک انسانیت ہوتی ہے بندے میں، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو کپڑے شپڑے دیے، اس کو پوچھا کہ بچی بیٹی کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ اس طرح، پھر انہوں نے اس کے باپ کو، اس کے والد جو کہ یوسف خان جس کا نام ہے، اس کو انفارم کیا، بتایا کہ بھئی آپ کی بچی اس حالت میں ہمیں ملی ہے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بندہ یوسف خان پولیس میں گیا، پھر اس نے یہ ساری کی ساری سٹوری پولیس کو بیان کی کہ جناب یہ دیکھیں، یہ میری بچی کے ساتھ بھی، آپ جاہل شخص، آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، آپ اپنے بھانجے کے ساتھ کر رہے ہیں، بے شک یا کسی اور کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ تو یہ دیکھیں نا کہ جس شخص سے میں شادی کر رہا ہوں وہ اس میں کوئی انسانیت ہے، اگر نہیں ہے تو جو بچی بتاتی ہے، اب ہماری بچیاں اپنے والدین کو، خصوصاً باپ کو، تو ایسی باتیں بھی نہیں بتا سکتی کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو میاں ہے، وہ ہمارے ساتھ اس طرح کی بدفعلی، اس طرح کے پوز، اس طرح کے سیکشول جو ہیں وہ انداز استعمال کرتا ہے۔ ماں کو بھی بتانا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی بچیاں کچھ ماں کو جو سمجھدار ہوتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں، لیکن اگر کم عمر بچی ہے تو اس کے لیے ماں کو بتانا بھی بہت مشکل ہے، جس وجہ سے ایسے واقعات، ایسے رشتے خراب بھی ہوتے ہیں، پھر گھر بھی خراب ہوتے ہیں، پھر بچیوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، پھر بچیوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے وہ تھانے میں رپورٹ کروائی، پھر جا کے جناب انہوں نے اس کے شوہر کو گرفتار کیا کہ آپ نے یہ اپنی بیوی ہے، آپ کی نکاح میں ہے آپ نے یہ کون سا گھناؤنا طریقہ استعمال کیا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ کس نوعیت کا یہ ظلم اور زیادتی کی ہے کہ آپ نے اس کو مارا پیٹا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، پھر آپ نے اس کو برہنہ حالت میں باہر گھر سے نکال دیا۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک عجیب اور گندا اور انتہائی گھٹیا چہرہ کہ جس سے ہم روز ایسی جو سٹوریز کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، ہم اس کے شواہد لیتے ہیں، ہم ان کے تھانے سے، پولیس سے، گھر والوں سے، علاقے سے، یا جو بھی ہم معلومات لیتے ہیں، ہماری سمجھ سے کچھ ایسی جو سٹوریاں ہوتی ہیں یہ انتہائی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ یہ شوہر ہے، مطلب اس کو عورت کے ساتھ ہم بیشتری کے حوالے سے ہر لحاظ سے شرعی، قانونی اس کا ایک حق ہے، اس کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا کہ اس کو باندھنا ہے، اس کو باندھ یا اس سے ڈانس کروانا ہے، یا اس سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنی جو کہ ہماری اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر یا اسلامی طور پر جو کہ مطلب ایک نازیبا اور گھٹیا اور ایک جاہلانہ حرکت ہو، تو اس کا انجام یہ دیکھیں کہ اس کم عمر بچی کی شادی کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ وہ گھر اب تباہ ہوگا۔ تو ہم بعض اوقات اپنے فرائض سے یا اپنے فرض سے بری ذمہ ہونے کے لیے ہم ایسے اقدامات کر لیتے ہیں، ایسے کہ ہم چلو جی یہ اب بچی اپنے گھر جائے، میرا جو ہے وہ سر کا بوجھ اتر جائے۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ ہم اس کو رحمت بھی کہتے ہیں، بوجھ بھی سمجھتے ہیں، پھر ان کو ایسے گنوار اور جاہل لوگوں کے ساتھ کم عمریوں میں شادیاں، اور کم عمریوں میں شادیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، باقی تو بہت سارے ممالک میں، یورپ میں تو کم عمری کے ساتھ
مطلب سیکس ہو جاتا ہے یا زیادتیاں ہو جاتی ہیں یا ایسے معاملہ، ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ شادیاں بھی کر دیتے ہیں، اور ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے نتائج عموماً ایسے ہی آتے ہیں کہ وہ بچیاں اپنے گھر کو بسا نہیں پاتی۔ کم عمری میں ایک تو ان کو ہم بستری کا اپنے شوہروں کے ساتھ سیکس کا پرابلم بنتا ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتی، کم عمر ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے گھریلو معاملات کو ہینڈل نہیں کر پاتی اور ان کو گھرداری کو چلا نہیں پاتی، اپنے رشتوں کو نبھا نہیں پاتی، تو بالآخر ایسے جو کم عمری کے رشتے ہوتے ہیں ان کا انجام طلاق ہوتا ہے، یا ان کا انجام لڑکی کو جلا دیا جاتا ہے، یا لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را مہربانی کوئی سال 6 مہینے 2 سال آپ کو بچی کو روٹی دینا بھی پڑ جائے تو ایسے ظالم لوگوں سے بچیں، ایسے ظالم جو داماد ہیں ان سے بچیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کریں، اپنی بچیوں کے اوپر یہ ظلم نہ خود ڈھائیں نہ لوگوں سے ڈھائیں۔ تو یہ ایک زندہ درگور کر دینے سے بھی بڑا ظلم ہے۔ زندہ درگور کیا وہ بیچاری مر جائے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے گی، بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن کم عمر بچی کی شادی کر دینا یہ زندہ درگور کر دینے سے بھی بڑا گناہ اور ظلم اور ایک زیادتی ہے۔ تو یہ کائنڈلی میں اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے رشتوں کو جوڑنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں، اور اس ویڈیو کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ لازمی جو بندہ دیکھے اس کو وہ اپنا فرض سمجھ لے کہ اس کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک ہمارا میسج، ہماری بات پہنچے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کریں، ظالموں کے ساتھ ان کی کم عمری میں شادیاں نہ کریں۔ اللہ حافظ۔